الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. بزرگان محترم اور برادران عزیز، پچھلے کئی جمعوں سے حج سے متعلق باتیں چل رہی ہیں، کیونکہ حج کا زمانہ ہے اور الحمدللہ اسے پوری دنیا سے لوگ کھنچے چلے جا رہے ہیں مکہ مکرمہ کی طرف. اگر کوئی اس دنیا کی فضاؤں سے ذرا اوپر جا کر اس کا مشاہدہ کرتا تو اس کو محسوس ہوگا کہ کیسا مقناطیس ہے بیت اللہ شریف، وہ کیسا کھینچ کر اپنی طرف بلا رہا ہے. مغرب سے، مشرق سے، شمال سے، جنوب سے، تمام بر اعظموں سے لوگ کھنچے چلے آ رہے ہیں حج کے لیے تلبیہ پڑھتے ہوئے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہی کلمہ سب کی زبانوں پر ہے. الحمدللہ ہمارے پاکستان کی بھی حاجی بہت بڑی تعداد میں وہاں پہنچ چکے ہیں اور مسلسل جا رہے ہیں. پچھلے جمعہ کو بھی میں نے عرض کیا تھا اور کہ قرآن کریم میں جہاں اور ہدایت دی گئی حاجیوں کو ایک ہدایت یہ بھی دی گئی کہ ولا جدال فی الحج، حج کے اندر لڑائی جھگڑا نہ کریں. حالانکہ لڑائی جھگڑا تو ویسے ہی ناجائز ہے، حرام ہے. بے وجہ لڑائی جھگڑا کرنا آپس میں بری بات ہے. لیکن حج کے بارے میں خاص طور سے منع فرمایا، اس کی دو وجہ ہیں. ایک تو یہ کہ ایک گناہ تو ہوتا ہے عام جگہ پر، وہ تو ایک ہی گناہ ہے، لیکن اس جیسی جگہ پر حرمین شریفین میں پہنچ کر تو وہ گناہ اور زیادہ سخت ہو جاتا ہے اگر وہاں جا کر کوئی گناہ کرے. تو لڑائی جھگڑا اگر وہاں جا کر کرے گا تو اور زیادہ گناہگار ہوگا. اور دوسری وجہ یہ بھی میں نے عرض کی تھی کہ حج کا سفر مشقت والا ہوتا ہے اور طویل دنوں تک ہوتا ہے، اور کبھی یہاں اور مسلسل سفر در سفر کا سلسلہ اس میں جاری رہتا ہے. پردیس میں ہوتے ہیں، زبان
کتنی زبانیں بولنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان سے کام چلانا، یہ سب طرح طرح کی اس میں مشقتیں ہوتی ہیں، اور ان سب میں ثواب بھی بہت ہے، ہر مشقت میں ثواب زیادہ ہے۔ اللہ کے لیے جو تکلیف اٹھائی جاتی ہے اس میں تو آدمی کا ثواب بہت ہی زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ لڑائی جھگڑے کی نوبت زیادہ آ جاتی ہے، ہم سفروں سے ایسی باتیں پیش آ جاتی ہیں جو طبیعت کو ناگوار ہوتی ہیں، یہ وقت تکلیف پہنچ جاتی ہے، آپ سے بھی دوسروں کو پہنچے گی، دوسروں سے آپ کو پہنچے گی۔ تو اس کے سوا چارہ کار نہیں ہے کہ صبر سے کام لیں، اور لڑائی جھگڑا کریں گے اول تو ناراضگی مول لیں گے اللہ رب العالمین کی، اور اس مقام مقدس کی بے حرمتی کے اندر یہ بھی داخل ہے، اور ان دنوں کی حرمت کے اندر یہ بھی داخل ہے کہ آدمی گناہوں سے بچے، اور دوسرے یہ کہ پھر یہ سفر پورا کا پورا آپ کے لیے بڑی مصیبت کا سفر بن جائے گا اگر ہم سفروں سے لڑائی جھگڑا ہوگا۔ اس واسطے اس بات کا لحاظ کرنا چاہیے۔ اچھا، بعض لوگ ماں کے لوگوں سے جھگڑتے رہتے ہیں، ٹیکسی ڈرائیوروں سے جھگڑتے ہیں، بسوں کے ڈرائیوروں اور کنڈکٹروں سے جھگڑتے ہیں، دکانداروں سے جھگڑتے ہیں، اور پھر یہاں آ کر یہ شکایت کرتے ہیں کہ صاحب وہاں کے لوگ تو سخت بہت ہیں، مکے کے لوگ تو بڑے سخت ہیں، اور وہ تو بد اخلاق ان کے یہاں ہے ہی نہیں۔ تو مگر یہ نہیں دیکھتے بہت سے لوگ کہ اپنے عمل کیسے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ جو میں پہلے بھی توجہ دلائی تھی کہ ایک شہر ہے جو 8-10 لاکھ آبادی پر مشتمل ہے، مکہ مکرمہ، اور وہاں اچانک وہاں پہنچ جائیں 55 لاکھ 50 لاکھ 40 لاکھ آدمی اس شہر میں، اور سب کی خواہش یہ کہ مسجد حرام میں بیت اللہ کا طواف کریں۔ آپ اندازہ کیجئے اس شہر کی میں وقت گزارنا کتنا مشقت کا کام ہو جائے گا وہاں کے لوگوں کے لیے۔ چنانچہ بیچارے وہ اس زمانے میں مسجد حرام میں نہیں آتے، وہاں کے مقامی لوگ وہ احسان کرتے ہیں حج والوں باہر سے آنے والوں پر کہ خود حرم شریف میں نہیں آتے تاکہ ان کو مسجد حرام میں آنے کا موقع ملے، طواف نہیں کرتے، عمرہ نہیں کرتے اس زمانے میں۔ پھر یہ کہ وہ عام طور سے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے، ٹریفک جگہ جگہ سے بند ہوتا ہے، اور جہاں کہیں ٹریفک سرکاری طور پر بند نہیں وہاں جام ہوتا ہے ٹریفک، تو وہ وقت گزارنا انتہائی مشقت کا کام ہوتا ہے اہل مکہ کے لیے۔ آپ اندازہ کیجئے کراچی میں ہماری آبادی ویسے بھی اب تو بہت زیادہ ہے، تو اگر 10 گنا آدمی یہاں آ جائیں کراچی میں تو ہماری ٹریفک کا کیا حال ہوگا، ہمارے گھروں کی گلیوں کا کیا حال ہوگا، کوئی گلی آدمیوں سے اور ہجوم سے خالی نہیں ہوگی، پیدل چلنا بھی آسان نہیں رہے گا۔ یہ مشقتیں ان کو اہل مکہ کو پیش آتی ہیں، تو اگر آپ ان کی مرضی کے خلاف باتیں کریں گے پھر ان کو غصہ بھی آئے گا۔ اچھا، لوگ ان کے مزاجوں سے واقف نہیں، ان کے کچھ عادات ہیں، عادتیں بعض بہت اچھی ہیں، ان کی خلاف ورزی کرتے ہیں لوگ، اس سے ان کو غصہ آتا ہے۔ مثلا یہ کہ ان کا 2 ارب ہوگا، باہر کے جو لوگ جا کر وہاں آباد ہو گئے ہیں ان میں تو وہ باتیں پوری طرح نہیں آئیں، کچھ آ گئی، لیکن جو اصلی عرب لوگ ہیں وہ جب کبھی بھی آپ سے ملیں گے سب سے پہلے سلام کریں گے آپ۔ اگر دکان پر آئیں گے، گاہک دکان پر آئے گا تو دکاندار کو سلام کرے گا، ٹیکسی ڈرائیور کو روکے گا تو سب سے پہلے ٹیکسی ڈرائیور کو سلام کرے گا، چھوٹا ہو یا بڑا اس کو سلام کرے گا۔ پولیس والے سے کوئی بات پوچھنی ہوگی تو پولیس والے کو سلام کرے گا پھر بات کرے گا، کسی سے کوئی بات کرنی ہوگی تو سلام پہلے کرے گا، اور یہ سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمائی تھی کہ السلام قبل الکلام،
سلام گفتگو سے پہلے ہونا چاہیے. جب بھی ملاقات کریں سب سے پہلا کام سلام کا ہونا چاہیے. وہ الحمدللہ اس سنت پر عمل کرتے ہیں. ہمارے پاکستانی بھائیوں کو سنتی کی خبر نہیں. مسافے کا تو بڑا شوق ہے پاکستانی بھائیوں کو. مسافہ کرنے کے لیے تو کوہنیاں بھی ماریں گے, دوسروں کو دھکے بھی دیں گے, اور دوسروں کے گلے پر ہاتھ ڈال کر ہلکا بنا کے اس دوسرے سے مسافہ بھی کریں گے. حالانکہ مسافہ کوئی واجب نہیں ہے, سنت موقدہ بھی نہیں ہے, مستحب ہے, وہ بھی اس شرط کے ساتھ کہ دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے. لیکن مسافے کا تو بڑا شوق ہے, لیکن سلام نہیں کرتے. دکاندار کے پاس جائیں, ہاں بھائی یہ کتنے کی ہے, اور پھر یہ چیز پوچھیں گے, پھر یہ چیز پوچھیں گے, یہ چیز پوچھیں گے, الٹ پلٹ کے جائیں گے اور پھر وہیں چھوڑ کر چلے جائیں گے. اب لاکھوں آدمی جب اس طریقے سے آئیں گے دکاندار کے پاس تو وہ اس کو مزاج میں چڑچڑاپن نہیں پیدا ہوگا, اس کو غصہ نہیں آئے گا. سلام تم نے نہیں کیا, نہ آتے ہوئے سلام کیا نہ جاتے ہوئے سلام کیا. اس نے پہچان لیا کہ داؤدی ہے, گاؤں کا آدمی ہے, جاہل ہے, بدتمیز آدمی ہے, اس کو کوئی اسلامی تعلیمات کی کوئی ہوا نہیں لگی, تو ویسے ہی اس کو غصہ آئے گا. ڈرائیور, ٹیکسی ڈرائیور سے بات کریں گے, روکیں گے, روک کے پوچھیں گے فلاں جگہ جانا ہے, سلام نہیں کریں گے. اس کو پہلے غصہ آ جاتا ہے کہ جنگلی آدمی ہے, پتہ نہیں کہاں سے آیا ہے. تو خیر وہ بات کرتا ہے جو بھی کرتا ہے. تو یہ کچھ مزاج ہے. وہاں عربوں کا مزاج یہ ہے کہ وہ اپنے ڈرائیور کے ساتھ بھی عزت کا معاملہ کرتے ہیں. مثلا گاڑی کا مالک ہے عرب, اس کا ڈرائیور اس کا ملازم ہے. اگر اس گاڑی میں مالک کے علاوہ اور بھی کوئی ہے تو کوئی ایک آدمی آگے بیٹھے گا اور باقی آدمی پیچھے بیٹھے گا. ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ ڈرائیور کی سیٹ کے برابر والی سیٹ کو خالی چھوڑ دیں, ایسا کبھی نہیں ہوگا. مثلا دو آدمی اگر مالکان ہیں تو ایک آگے بیٹھے گا ڈرائیور کے برابر کی سیٹ پر, ایک پیچھے بیٹھے گا. ڈرائیور کو خالی نہیں چھوڑتا, اس کا اکرام ہے. اور اگر مالک تنہا ہے تو پھر وہ کبھی پیچھے نہیں بیٹھتا, ہمیشہ وہ آگے بیٹھتا ہے, ڈرائیور کی سیٹ کے ساتھ بیٹھتا ہے. یہ ان کے آداب ہیں. وہ ڈرائیور اب اس کے خلاف ہمارے لوگ کرتے ہیں, ٹیکسی لی اور پیچھے بیٹھ گئے. وہ جانتا ہے کہ جنگلی آدمی ہے, پھر ذرا ذرا کہ اس میں غصہ بھی آتا ہے اس کو کہ جنگلی آدمی سے کیا بات کریں. پھر وہ پیسے میں بھی کوئی رعایت نہیں کرتا, اور بھی کوئی چیز رعایت کی بات نہیں کرتا. آخر وہ بھی انسان ہے, وہ بھی بہت زیادہ تعلیم یافتہ تو نہیں ہوتا, لیکن یہ بنیادی باتیں وہ جانتا ہے. عربوں کی ایک عادت یہ ہے کہ ایک تو اس طریقے سے کہ اپنی گاڑی, اپنا ڈرائیور اس کی برابر والی سیٹ کو کبھی خالی چھوڑ کر نہیں بیٹھتا. اور دوسری بات یہ کہ جب گاڑی سے اتریں گے تو اس کا شکریہ ادا کریں گے اپنے ڈرائیور کا. ملازم ہے وہ, شکرن یا اخی, جزاک اللہ یا خیر, مرحبا, مع السلامہ, فی امان اللہ. تو شکریہ ادا کریں گے اور دعائیں دیں گے کہ جاؤ, اچھا سلامتی کے ساتھ جاؤ, خدا حافظ. ہمارے یہاں مالکان یہ کرتے ہیں اپنے ڈرائیور کے ساتھ. وہ مالکان اپنے ڈرائیور کے ساتھ یہ معاملہ کرتے ہیں. جب کبھی اتریں گے اپنی گاڑی سے جو ڈرائیور کا شکریہ ضرور ادا کریں گے, حالانکہ وہ ملازم ہے, اس کی تو ڈیوٹی ہے, لیکن اس کا شکریہ ادا کریں گے. اس کو جزاک اللہ خیر بھی, دعائیں بھی دیں گے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جزائے خیر دے کہ تم نے مجھے یہاں پہنچایا. اور پھر جب اس کو رخصت کریں گے تو مع السلامہ, سلامتی کے ساتھ جاؤ, خدا حافظ, فی امان اللہ. تو اس طریقے سے ان کا برتاؤ ہوتا ہے. ایک شہر سے دوسرے شہر کے درمیان جب سفر کریں گے تو راستے میں کھانے کی جگہ آتی ہے, ریسٹورنٹ آتے ہیں چھوٹے بڑے. وہاں مالک کبھی تنا کھانا نہیں کھاتا, ڈرائیور کو ساتھ بٹھا کے کھلاتا ہے, اپنے ساتھ بلاتا ہے. ڈرائیور کو اپنے بھائیوں کی طرح رکھتے ہیں. گھر پہ بھی کوئی دعوت اگر کسی مہمان کی ہے اور ڈرائیور کے ذریعے سے مہمانوں کو بلایا ہے اور وہ ڈرائیور موجود ہے تو مہمان بھی بیٹھیں گے, ڈرائیور بھی ساتھ بیٹھے گا. یہ ان کا مزاج ہے, ان کا معاشرہ ہے. جب ہمارے پاکستانی بھائی جاتے ہیں اور وہاں اس قسم کے آداب کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو ان کو
وہ ان کے دلوں میں حقارت بھی پیدا ہوتی ہے کہ یہ جاہل لوگ آ گئے ہیں، جنگلی لوگ آ گئے ہیں، بد تہذیب آ گئے، ان کو کسی نے دین سکھایا ہی نہیں، دینی اخلاق نہیں سکھائے، اس وجہ سے بھی ان کو غصہ آ جاتا۔ پھر آ کر شکایتیں کرتے ہیں ہمارے پاکستانی بھائی کہ وہ لوگ تو سختی بہت کرتے ہیں، وہ تو بد اخلاق بہت ہوتے ہیں، وہ تو لڑائی جھگڑا بہت کرتے ہیں۔ بھائی لڑائی جھگڑے کے سارے اسباب تو آپ جمع کرتے ہیں، ایک بات تو یہ۔ تو بھائی اس معاملے میں آپ حاجیوں سے میری درخواست ہے اور دوسرے حضرات بھی ان کو پیغام پہنچائیں کہ اہل حرم کے ساتھ، حرمین شریفین کے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کا اہتمام کریں۔ صرف یہی بات نہیں کہ لڑائی جھگڑا نہ کریں، بلکہ ان کے طرف سے اگر کوئی تکلیف پہنچے تو سمجھے کہ یہ معذور ہے، ہماری وجہ سے ان کو کتنی تکلیفیں پہنچ رہی ہیں، تو اگر انہوں نے اپنی تکلیف کا اظہار ناراضگی سے کر دیا تو ہمیں برداشت کرنا چاہیے، برداشت کریں، صبر کریں اللہ کے لیے، کیونکہ اہل حرمین کا بھی ایک ادب ہے اور احترام ہے۔ یہ محافظ ہے بیت اللہ شریف کے، نگہبان ہے بیت اللہ شریف کے، خدمت گزار ہیں بیت اللہ شریف کے، تو ان کی بھی ایک عظمت ہے، ان کا بھی ایک احترام ہے۔ اسی طریقے سے مسجد نبوی اور مدینہ طیبہ کا معاملہ ہے کہ مدینہ طیبہ کے جو لوگ ہیں بلکہ وہ بہت دھیمے مزاج کے حضرات ہوتے ہیں، مہمان نواز بہت ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ پھر بھی کوئی باتیں مرضی کے خلاف پیش آتی ہیں لوگوں کو، جب لوگ ان کو ستائیں گے تو ان کی طرف سے بھی باتیں ایسی ہوں گی جس سے ناگواری ہوگی۔ تو خوب سمجھ لیجئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مدینے سے بھی بہت محبت ہے اور اپنے مدینے میں رہنے والوں سے بھی محبت ہے اور مدینے کی ہر چیز سے محبت ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اہل مدینہ کا احترام کریں گے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کے رہنے والے لوگ ہیں، یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے لوگ ہیں، ان کے محبت والے لوگ ہیں۔ آپ ان کے اعمال کو نہ دیکھیں، بعض اعمال ان کے ہو سکتا ہے کہ دینی اعتبار سے اچھے نہ ہو، ان کو پسند نہ کیجیے، ان اعمال کو پسند نہ کیجیے، لیکن ان عمل والوں کو نہ پسند نہ کیجیے، وہ اہل مدینہ ہیں، ان کا ایک احترام ہے، ایک عزت ہے۔ کچھ نہیں پتا اندر ان کے پاس کتنی نیکیاں ایسی زیادہ ہوں جو ہمارے پاس نہیں ہے، اور آخرت میں وہ کہیں سے کہیں پہنچ جائیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس ان کو ملا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے مدینہ طیبہ کی کسی چیز کو برا بھی نہیں کہنا چاہیے، کسی چیز میں عیب نہیں نکالنا چاہیے۔ مدینہ طیبہ کی بھی بات یہی، مکہ معظمہ کی بھی بات میں کہہ رہا ہوں۔ ایک واقعہ میں نے اپنے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ سے سنا تھا، اور وہ یہ کہ ایک بزرگ تھے، عالم تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنا وطن چھوڑ کر پتہ نہیں کس ملک کے رہنے والے تھے، مدینہ طیبہ ہجرت کی نیت سے پہنچ گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے پاس رہیں گے اور یہیں کے قبرستان میں اللہ تعالیٰ مٹی یہیں کی دے دے تو بڑی سعادت ملے گی۔ بڑے جذبے کے ساتھ، بڑی اخلاص کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ آئے تھے۔ تو اہل مدینہ کی عادت ہے کہ وہ مہمان نوازی بہت کرتے ہیں، کبھی یہاں دعوت، کبھی وہاں دعوت، کبھی وہاں دعوت، اور ان کی جان پہچان کے لوگ تھے بھی وہاں علماء اور دوسرے حضرات، تو مختلف دعوتوں میں شرکت ہوتی رہی۔ ایک دعوت کے دوران کھانے کی باتوں کا ذکر آ گیا کہ فلاں چیز کھانے کی کیسی، فلاں چیز کیسی، مدینہ طیبہ کی چیزوں کا ذکر ہے، فلاں چیز بہت اچھی، فلاں چیز بہت اچھی، تو انہوں نے بھی تعریفیں کی فلاں چیز بہت اچھی، لیکن ساتھ ساتھ ایک بات یہ بھی کہہ دی کہ دہی ہمارے ہاں کی اچھی ہوتی ہے، دہی ہمارے ہاں کی اچھی ہوتی ہے۔ رات کو زیارت ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور دیکھا کہ فرما رہے ہیں کہ جہاں کی دہی اچھی ہوتی ہے وہیں چلے جاؤ، جہاں کی دہی اچھی ہوتی ہے وہیں چلے جاؤ۔ گھبرا کے آنکھ کھولی، پریشان ہو گئے، وہاں کے علماء سے تعبیر پوچھی تو
ایک بزرگ نے عالم دین تھے، انہوں نے کہا کہ دیکھو اگر خیریت چاہتے ہو تو چلے جاؤ، اب تو چلے ہی جاؤ، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، تو چلے جاؤ ورنہ تمہیں کوئی نقصان پہنچ جائے گا۔ شرن واجب نہیں ہوتا، یاد رکھیے۔ خواب میں اگر کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے کہ یوں کہہ رہے ہیں کہ فلاں کام کرو، تو وہ فعل کرنا واجب نہیں ہوتا، اگر شرن واجب نہیں ہے، قرآن و سنت کی تعلیمات کی روح سے اگر وہ واجب نہیں ہے تو ایسا خواب کی وجہ سے وہ واجب نہیں ہوگا، لیکن اس کی مخالفت کرنے سے دنیا میں کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ تو اس واسطے ان سے کہا کہ تم چلے جاؤ۔ وہ روتے پیٹتے واپس گئے اور پھر واپس آ گئے ہوں گے، توبہ اللہ کی ہوگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین ہے، اور پھر خواب میں زیارت ہو گئی ہوگی اور بلا لیا ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ۔ لیکن اس واقعے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ وہاں اگر کوئی چیز، کسی چیز کو آپ برا نہ کہیں، کھانے کی کوئی چیز ہو، پہننے کی کوئی چیز ہو، آدمی ہیں تو اس طریقے سے رہیں۔ اور ایک بات اور، وہ یہ کہ نفلی عبادتیں اگرچہ آپ بالکل نہ کریں تو کوئی آپ سے مؤاخذہ نہیں ہوگا۔ حج کے پورے سفر میں موقع ملے تو ضرور کریں، بہت اچھی بات ہے، نفلی عبادتیں بھی، لیکن اگر بالکل نہ کریں تو آپ سے کوئی مؤاخذہ نہیں ہے۔ نفلی عبادتوں پر زور دینے سے زیادہ اس بات پر زور دیجیے کہ آپ سے گناہ نہ ہو جائے، چھوٹا بھی گناہ نہ ہو، بڑا بھی گناہ نہ ہو۔ تقویٰ کا اہتمام کریں، اپنی زبان کو قابو میں رکھیں۔ زبان بڑی خطرناک چیز ہے، اس سے اتنے بے شمار گناہ ہوتے کہ کوئی حد و انتہا نہیں۔ زبان کو قابو میں رکھیں، اپنے کانوں کو، اپنی آنکھوں کو، اپنے ہاتھوں کو، اپنے دل کو گناہوں سے پاک رکھنے کی پوری کوشش کریں۔ جب بھی ذرا سی کوئی خطا ہو جائے فوراً اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کریں، انشاءاللہ حج مقبول حاصل ہوگا۔ اور حج مقبول کی ایک علامت یہ ہے کہ جب حاجی واپس آتا ہے تو اس کی دینی حالت پہلے سے بہتر ہو جاتی ہے۔ اگر حج کر کے کوئی آیا اور اس کی دینی حالت پہلے سے بہتر ہو گئی تو یہ علامت اس بات کی کہ اللہ تعالی نے اس کو حج مقبول عطا فرمایا، اور اگر اس کے دینی حالات میں بہتری پیدا نہیں ہوئی تو خطرہ ہے۔ اللہ تعالی ہم نے جو کچھ حج کیے ہیں اور جو کچھ کریں گے ہمارے مسلمان بھائی ہم لوگ کریں، ان سب کو حج مقبول عطا فرمائے اور وہاں کے آداب کی رعایت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وآخر